بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام رواہ الترمذی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کلام سے پہلے ہے، پہلے سلام کیا جائے گا پھر کلام ہوگا، پہلے سلام پھر کلام۔ محترم ناظرین، کسی کے گھر، آفس یا مکان وغیرہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لینا نہایت ضروری ہے۔ جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اجازت کے لیے پہلے سلام کیا جائے گا پھر اجازت لی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو۔ یعنی ہم جب بھی کسی کے گھر یا مکان یا آفس میں جائیں تو پہلے ہم سلام کریں اور سلام کر کے اجازت طلب کر لیں۔ حضرت کلدہ بن حمل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فقل السلام علیکم ادخل، کہ واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینے کا ہمیں یہ طریقہ سکھلایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ہم گھر والوں کو گھر کے اندر نہ پائیں، ہم اجازت لینے جائیں اور گھر والا اس گھر کے اندر موجود نہ ہو، تو جب تک ہمیں اجازت نہ مل جائے ہمیں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، کہ اگر تم گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو جب تک اجازت نہ مل جائے اس وقت تک گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہم اجازت لینے جائیں اور 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد بھی ہمیں اجازت نہ ملے، یا ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ واپس چلے جائیے، تو ہمیں واپس لوٹ آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جائیے تو تم واپس لوٹ آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، رواہ البخاری، کہ اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ ہے، اگر اجازت مل جائے تب تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ۔ اسی طرح سے اجازت لینے کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہم اجازت لے رہے ہوں تو اجازت لیتے وقت ہمیں کسی کے گھر میں کہیں سے دیکھنا نہیں چاہیے، کہیں دیوار میں سوراخ ہو یا کھڑکی کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہو، تو اجازت لیتے وقت ہمیں دیوار کے سوراخ سے یا کھڑکی سے گھر کے اندر نہیں جھانکنا چاہیے، کیونکہ اجازت لینے کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر کے اندر تاک جھانک نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ
اجازت طلب کرنے کو مقرر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان تاک جھانک نہ کرے، دیوار کے سوراخ یا کھڑکی یا دروازے کے کسی حصہ سے گھر کے اندر نہ دیکھے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم اجازت طلب کرنے کے لیے جائیں اور اجازت طلب کرتے وقت گھر کے اندر سے ہم سے کوئی ہمارا نام پوچھے، ایڈریس پوچھے، تو ہمیں اپنا نام پوری وضاحت کے ساتھ بتلانا چاہیے۔ ہمیں مبہم طور پر اپنا نام نہیں بتانا چاہیے، بلکہ اپنے نام کی پوری وضاحت کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا كأنه كرهها رواہ البخاری۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے سوال کیا کہ کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ہوں۔ تو آپ نے کہا میں یہ کون سا طریقہ ہے؟ گویا کہ آپ نے اس چیز کو برا جانا، آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ یہ چند باتیں تھیں کسی کے گھر، مکان یا آفس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لینے کے تعلق سے، یا کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے بار الہ ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔